يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت جو آپ نے سنی سورہ حج، سورت نمبر 22 آیت نمبر 78، آخری آیت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ۔ جاہدو یہ حکم ہے۔ جاہدو کا مطلب ہے کہ کسی کے مقابلے میں کوشش کرنا۔ یہاں پہ ہم اس کو جاہدو یعنی باطل کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا۔ جاہدو فی اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو باطل کے خلاف، حق کا جہاد ہی، جیسا کہ اس کے خلاف کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس کے خلاف کوشش کرنی ہے؟ باطل کے خلاف۔ اور کوشش کیسے کرنی ہے؟ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہوا، اس نے یعنی اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے۔ اب جب اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا تو اس کی سب سے بڑی نشانی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم گھر کے اندر پیدا کیا۔ مسلم گھر کے اندر پیدا کیا یعنی ہم پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم باطل کے خلاف کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، گروہ تمہارے باپ ابراہیم کا، یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک پکچر رکھ دی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے یکسوئی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی پوری کوشش کی باطل کے خلاف جہاد کرنے میں، باطل کے خلاف کوشش کرنے میں۔ هو اجتماعکم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمکم المسلمین، اس نے تمہیں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہاں پہ دو رائے ہے، ہوا سماکم المسلمین کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ ہمیں نام ملا، اور ایک گروہ کہتا نہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نام دیا۔ لیکن جو زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن سے ہمارا نام مسلم رکھا۔ ہم صرف نام کو جانتے ہیں کہ نام ہے ہمارا مسلم، لیکن یہ ایسے نام نہیں جیسے کسی بھی بندے کا نام ہے عبداللہ، باقر، ابو بکر، نہیں۔ مسلم کا مطلب ہے کہ ہم دل اور جان سے اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی ہماری اپنی کوئی رائے نہیں، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں، ہم نے اللہ کی ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ مسلم کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے سر کو جھکا دینا، یعنی اللہ کی بات مان لینی۔ اب جہاد باطل کے خلاف کوشش کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، اور پھر ہو سکتا تھا کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ذریعے سے بتایا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں باطل کے خلاف کوشش کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ کوشش، یہ جہاد کیا ہے، کیونکہ جب بھی لفظ جہاد آتا ہے تو قرآن پر تنقید کرنے والے، اسلام پر تنقید کرنے والے فوراً قتل و قتال کی طرف جاتے ہیں۔ اب جہاد اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے کیسے اس کو بتایا، یہ ہمیں ملتا ہے سورہ فرقان، سورت نمبر 25 آیت نمبر 52۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تم جو، یہ نہیں کہ غیر مسلم، نہیں، جو حق کے خلاف، جو بھی کوئی ہے جو حق کے خلاف ہے ان کی بات نہیں ماننی۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے خلاف
کوشش کرنی ہے. جیسے کہ پہلے آپ نے سنا کہ وجاہدوا جاہدوا والدین کا مطلب ہے کہ باطل کے خلاف کوشش کرنا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی 2-3 صورتوں کے بعد یہ میں بتا رہے ہیں کہ باطل کون ہے؟ ہر وہ شخص جو حق کی مخالفت کرے. فلا تطع الکافرین، اس شخص کا اتباع مت کرو جو حق کی مخالفت کرتا ہے. وجاہدہم، اور ان کے خلاف کوشش کرو. بہی، اس قرآن کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد. اس کو اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہادن کبیرہ کہا. اب اس جہادن کبیرہ کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہماری توجہ دلوائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث ہمیں ملتی حاکم میں، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم، غنیمت جان، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جان، 5 چیزوں سے پہلے. سوال پیدا ہوتا ہے کون سی وہ 5 چیزیں ہیں جن کو میں غنیمت جانوں؟ ان 5 چیزوں سے وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اغتنم خمسن قبل خمسین، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تجھے بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تجھے کوئی بیماری پکڑ لے. اب ایک بندے کا جوانی یہ نہیں کہ 17-18 سال، جب تک اللہ نے اچھی صحت دی ہے، طاقت دی ہے، دماغ دیا ہے، زبان کام کرتی ہے، اس کو غنیمت جانو اور اس کو ان کوششوں میں صرف کرو جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. یعنی باطل کے خلاف اپنی جوانی کو صرف کرو، باطل کے خلاف اپنی جوانی کو صرف کرو. اور اپنی صحت جو ایک نعمت ہے اس کو بھی غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہیں بیماری آ کے پکڑ لے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس بیماری سے پہلے اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو. اب 2 چیزیں، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ غنا کا قبل فقرک، اور جو تجھے اللہ نے چند پیسے دے دیے اس کو غنیمت جان، اس سے اپنے وقت میں برکت لے کے آ، اپنے عمل میں برکت لے کے آ، اس سے پہلے کہ تجھے تیرا فقر تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اللہ تیرے کام بکھیر دے. اس لیے جو اللہ نے تجھے دیا اس کو غنیمت جان. پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بتائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے تجھے فارغ ٹائم دیا ہے، اس کو غنیمت جان. یہ فارغ ٹائم اس لیے نہیں دیا کہ تو جا کے گھر میں بیٹھ جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. اس اپنے فارغ ٹائم کو اللہ کے لیے صرف کرو. یہ اللہ نے دیا فارغ ٹائم، اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں ایسی مصروفیتوں میں ڈال دے کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہ نکلے. وحیاتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان قبل موتک، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تیری جوانی، تیری صحت، تیری امیری، تیرا فارغ وقت، اگر ان کو غنیمت نہ جانا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تیرے پاس یہ زندگی ہی نہیں رہے گی. جب زندگی نہیں ہوگی تو 4 چیزیں کسی کام کی نہیں. تو اس لیے اپنی اس زندگی کو، اس زندگی میں جو اللہ نے تجھے صحت دی، جو اللہ نے تجھے غنی کیا، جو اللہ نے تجھے فارغ وقت دیا، جو اللہ نے تجھے جوانی دی، اس کو اللہ کے راستے میں لگا. یہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کوشش کر. کس کے ذریعے کوشش کر؟ اس قرآن کے ذریعے سے. ایک شخص کہتا میں داعی ہوں، میں اللہ کے راستے میں اپنا وقت دیتا ہوں، پھر اس کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ کہ جو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں. کوئی معاملہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو
تاکیدن جو الفاظ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ ضرور بالضرور بغیر شک کے اللہ مدد کرے گا. وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اللہ اس کی مدد ضرور بالضرور کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا, جو اللہ کے دین کے لیے اپنا ٹائم, اپنا وقت, اپنی صحت, اپنی جوانی اس کو صرف کرے گا, اپنی زندگی کو صرف کرے گا. اللہ نے یہاں پہ وہ الفاظ استعمال کیے ہیں تاکید کے اوپر تاکید. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا, اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دے گا. مَن يَنْصُرُهُ کس کے؟ ہر ایک کے نہیں, مسلمان کے نہیں. مَن يَنْصُرُهُ جو اس کے دین کی مدد کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی سورہ روم میں, یہ سورہ حج تھی, اور سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں آیت نمبر 47 میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ یہ ہمارے پر فرض ہے. یہ میرا رب کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا یہ ہم پر فرض ہے, میں نے اپنے اوپر اس کو فرض کر لیا. نصر المومنین کہ مومنین کی نصر کروں گا. جب ہمارے کام بکھرنا شروع ہو جائے, ہم اللہ کے گھر کے اندر ٹائم نہ دے سکیں, اور خاص طور پہ یہ جو آخری 10 دن جا رہے ہیں, ان 10 دنوں میں اگر ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکے, ہمارے کام بکھرنا شروع ہو گئے, ہمارے اندر وہ خشوع نہیں آیا, یا تو مجھ میں کوئی غلطی, نعوذ باللہ من ذالک, ورنہ پھر قرآن صحیح نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ رعد جس کی آپ نے تلاوت کل بھی سنی, آیت نمبر 11, اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. یہ نہیں جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے, نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے دل کے اندر جو باتیں ہیں ان کو نہ تبدیل کرے. ما بانفسہم اگر میرے دل کے اندر اخلاص میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہے تو اللہ میری حالت کبھی نہیں بدلے گا. اللہ میری حالت کبھی نہیں بدلے گا. ہمیں تراجم جو ملتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. ہم کون ہوتے ہیں اپنی حالت بدلنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں ہے اختیار کہ ہم اپنی حالت بدل لیں؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. نہ ہم اپنی حالت بدل سکتے ہیں نہ کسی کی حالت بدل سکتے ہیں. اللہ حالت بدلتا ہے کس کی؟ جو اپنے دل کی حالت بدلنے کی کوشش کرتا ہے, جو اپنے دل کی حالت بدلنے کی کوشش کرتا ہے. حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ تبدیل کرے ما بانفسہم کہ وہ تبدیل کرے ما بانفسہم جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے. اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ دلوں کے اندر کیا ہے. اللہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا, میرا اللہ دلوں کو جانتا ہے. جب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا, جب تک وہ قوم اپنے دل کے اندر کی خصلت کو نہ بدل لے. اللہ نے ہمیں سنا, هو اجتباکم اللہ چن لے اور میں بعد میں ریزائن کر دوں, میں ریزائن کر دوں جبکہ اللہ نے چنا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تیرے رزق کی ذمہ داری لے لی, ہم نے تیرے رزق کی ذمہ داری لے لی. تو نے کیا کرنا ہے؟ تجھے چنا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پہ قائم رہے. اب نماز کے اوپر قائم کہاں پہ رہنا ہے؟ گھروں کے اندر پڑھنی ہے, دوستوں یاروں میں پڑھنی ہے. ایسے گھروں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں آگ ہی لگا دوں.
جوانوں کو لے کے جاؤں، ایسے گھروں کو ہی آگ لگا دوں جن گھروں کے اندر لوگ مسجد میں نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے چنا، اللہ نے تمام ذمہ داری لے لی۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دیں گے۔ رزق کی پریشانی کیا ہے؟ اللہ رزق دیں گے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی ساری چیزیں لے لی، اب پھر قیامت آئی، اگر اس زندگی کو اس دنیا کے اندر غنیمت نہ جانا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، 25، 26۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہماری یاد سے غفلت کی۔ یاد کیا؟ جو اللہ نے ہم پہ ذمہ داری رکھی تھی اس کو یاد ہی نہیں رکھا، اس کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جانا جس نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے ان کو ہی بھلا دیا۔ اللہ کو بھلایا تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے غفلت کی، جو میں نے اس کو حکم دیا تھا اس کو یاد نہ رکھا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب دیکھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اللہ کو یاد نہیں رکھتے لیکن پیسہ ہے، پیسہ ہے۔ معیشتاً ضنکاً کا مطلب ہے ہر وقت ان کا دل پیسے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کئیوں کا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا کہیں کمی آئی کاروبار میں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، نقصان ہوا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہر وقت اس کام کے اندر، جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ ایسے شخص کے کام ہم بکھیر دیتے ہیں، وہ جتنا بھی کما لے لیکن معیشتاً ضنکاً اس کا دل تنگ ہی رہتا ہے اپنی معیشت میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر ہم اس کو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ کہے گا ربی لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، سب کچھ دیکھتا تھا۔ یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں تو آنکھیں دی تھی، یہاں پہ تو نے اٹھایا تو اندھا کر کے اٹھایا۔ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آیاتنا، اللہ کہیں گے كَذَلِكَ، ایسی طرح تو آتت کا آیات کہ ہم نے تجھے اپنی آیات دی تھی، نشانیاں دی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو ان کو بھول گیا۔ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تجھے بھی بھول جائیں گے، ہم تو یہ یاد ہی نہیں رکھیں گے۔ جس کو اللہ بھول جائے، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ لا ينسى ربی لا يدل ربی ولا ينسى، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کیا کہہ رہے؟ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تجھے بھول جائیں گے۔ بھولنے کیا مطلب ہے؟ جہنم میں پڑا رہے گا، تیری طرف ہم دیکھیں گے ہی نہیں، چیختا رہے چلاتا رہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کسی کافر کو کہہ رہے ہیں، کسی یہودی کو کہہ رہے ہیں، کسی ہندو کو کہہ رہے ہیں، کسی مشرک کو کہہ رہے ہیں۔ کون اللہ کی یاد سے غافل ہوا؟ جس کے پاس یاد تو اس کی آتی ہے نا، وہ کرتا ہے۔ جس نے یاد کیا ہو تو یاد کیے ہوئے کو بھولے گا، جس کو یاد ہی نہیں دلایا گیا، جس نے کچھ یاد ہی نہیں کیا، بھولے گا کیا؟ ایک شخص کہتا ہے میں نے قرآن یاد کر لیا پورا، اس سے امید ہے کہ وہ بھول سکتا ہے۔ ایک شخص نے قرآن یاد ہی نہیں کیا، وہ کیا بھولے گا؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی بھولا ہوا ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، اس کو تو اٹھائے گا اللہ ایک طرف کر دے گا۔ حساب اس کا ہوگا جس کو یاد کرایا گیا ہوگا۔ اور ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس کوئی حجت ہے کہ ہمیں کوئی یاد کر؟ ہمیں تو یاد ہے، ہم ہی تو بھولیں گے۔ تو جب ہم اللہ کے یاد کو بھول جائیں گے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ كَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَىٰ، ہم بھی تجھے ایسے بھول جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان آیات کے اوپر آنے سے پہلے ہی ہمیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ وتعالی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یہاں پہ بھی یاد رکھوں گا، قیامت میں بھی یاد رکھوں گا، بھولوں گا نہیں۔ لیکن اگر تم نے بھلا دیا، بھلانے کا کیا مطلب؟ كَذَلِكَ آتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا، کہ ہم نے تجھے اپنی آیات دی تھی تو بھول گیا۔ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، ہم بھی تجھے ایسے بھول جائیں گے۔
تو آیات یاد رکھے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تجھے قرآن کا میسج یاد رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے فذکرونی، تو مجھے یاد رکھ، میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا، کہاں کروں گا؟ ملأ الاعلی، جو میرے پاس ہے ان کے درمیان تمہارا ذکر کروں گا، نہ میرے فرشتے بھولیں گے تمہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تو نہیں بھولتا۔ اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتن لک او علیک، یہ قرآن حجت ہوگا لک تیرے لیے، علیک یا تیرے اوپر تیرے خلاف۔ جب لکا علیک آ جائے تو لکا یعنی تیرے حق میں حجت ہوگا، علیک تیرے خلاف حجت بنے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت مت بنانا، اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت مت بنانا۔ آج ہمارا یہ مثال ہے، میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن آج ایک شعر یاد آ گیا جس میں شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔